حضور اکرم کا تعلق قبلہ قریش سے ہے۔ آپ کا پردادا حضرت ہاشم کا اصل نام عمرو تھا۔ جب مکہ مکرمہ میں قحط سالی کا وقت آیا تو آپ کے پردادا نے مکہ کے لوگوں کو سب سے پہلے کھانا کھلانے کا شرف پایا۔ آپ نے مکہ کے متاثرین اور غریبوں کو شوربہ سالن کے اندر روٹی کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں چور کر کے کھلاتے تھے۔ عربی زبان میں چور لفظ کو ہاشم کہتے ہیں اور اس وجہ سے آپ کے پردادا کا نام ہاشم پڑ گیا۔ آپ ایک نہایت خوبصورت، مہمان نواز اور عقل مند انسان تھے۔ آپ کی پیشانی پر نبوت کا نور چمکتا تھا۔ بنی اسرائیل کے علماء و حکماء کی نظر جب آپ پر پڑتی تھی تو وہ نور نبوت دیکھ کر آپ کی بہت عزت و تکریم کرتے اور آپ کے ہاتھ چوم کر بہت خوش ہوتے تھے۔ بنی اسرائیل کے تمام بڑے بڑے سردار علماء کی خواہش تھی کہ نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل تک ہی محدود رہے، اور اسی مقصد کو پروان چڑھانے کی غرض سے حضرت ہاشم کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے اقدامات کرتے رہتے۔ بنی اسرائیل کے سرداروں علماء اپنی بیٹیوں کے رشتے کے ساتھ ساتھ بہت ساری دولت کی پیشکش کرتے رہتے تھے۔ آپ اپنے قبیلے کے واحد سردار تھے جنہوں نے سال میں 2 مرتبہ تجارت کا دستور قائم کیا۔ گرمی کے موسم میں ملک شام اور سردی کے موسم میں یمن اور حبشہ کی طرف تجارت کرنے کو ترجیح دی۔ حضرت ہاشم علیہ السلام دین ابراہیمی یعنی دین حنیف کے پیروکار تھے، یعنی بتوں کو معبود نہیں مانتے تھے۔ آپ کے قبیلہ میں دین ابراہیمی کے پیروکار بہت کم تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ حج کے دنوں میں آپ حاجیوں کی بہت زیادہ مہمان نوازی کرتے۔ آپ کو حاجیوں کو کھانا کھلانے کے لیے گوشت کے ساتھ ساتھ کھجوریں اور ستو کا پانی دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ہاشم تجارت کی غرض سے مدینہ منورہ میں مقیم ہوئے۔ وہاں پر آپ کی نظر ایک با پردہ عورت پر پڑی جو شرم و حیا، دیانت و شرافت کے ساتھ ساتھ فہم و فراست کی مثال آپ تھی۔ اس نیک عورت کا نام حضرت سلمہ تھا۔ حضرت ہاشم علیہ السلام نے ان کے اہل خانہ کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ حضرت سلمہ کے اہل خانہ نے خوشی خوشی اس رشتے کو قبول فرمایا اور نکاح کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی دنیا میں تشریف آوری کے لیے مدینہ منورہ میں معزز قبائل میں سے نیک لوگوں کا انتخاب فرمایا۔ جب حضرت سلمہ امید سے تھیں تو حضرت ہاشم اس دنیا سے رخصت فرما گئے، اور وصال کے چند دن بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمہ کو عبد المطلب حضرت محمد کے دادا جان جیسے نیک اور فرمانبردار فرزند سے نوازا۔ جب حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے تو ان کے سر کے بالوں میں ایک سفید بال تھا، اس لیے آپ کی والدہ نے آپ کا نام شیبہ رکھا۔ جب حضرت عبد المطلب بڑے ہوئے تو آپ کے چچا مکہ سے آپ کو لینے مدینہ تشریف لائے اور آپ کو اپنے ساتھ اونٹنی پر سوار کر کے مکہ تشریف لے گئے۔ اونٹنی پر آگے بیٹھنے کی وجہ سے چہرے پر گرد و غبار اور گرمی کے اثرات نمایاں تھے۔ راستے میں لوگوں نے آپ کے چچا سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ یہ کم سن لڑکا کون ہے، تو آپ نے شرم و حیا کی وجہ سے لوگوں کو کہہ دیا کہ یہ میرا غلام ہے۔ گھر پہنچ کر آپ کے چچا نے حضرت عبد المطلب کو نہلا کر صاف ستھرے کپڑے پہنائے، تو پھر آپ نے لوگوں کو بتایا کہ یہ میرا بھتیجا عبد المطلب ہے۔ اسی وجہ سے آپ کا نام عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام رکھا گیا۔ حضرت عبد المطلب جب جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن و خوبصورتی کے ساتھ ساتھ عقل و فہمی کی دولت بھی عطا فرمائی تھی۔ اسی وجہ سے آپ قبلہ قریش کے سردار مقرر ہوئے۔ سردار بننے کے بعد آپ کی مہمان نوازی میں اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ انسانوں کے علاوہ چرند پرند بھی آپ کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوتے رہتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کی زندگی میں آب زمزم کے کنویں کا واقعہ بھی دل افروز ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یمن کو قحط سالی نے گھیر لیا تو یمن کے لوگ جو قبیلہ جرہم سے تعلق رکھتے تھے اناج کی تلاش کرتے کرتے مکہ مکرمہ پہنچ گئے، جہاں ان کی ملاقات اماں ہاجرہ سے ہوئی۔ انہوں نے زمزم کے کنویں کے اندر پانی دیکھ کر یہیں پر قدم جما لیے، اور حضرت اسماعیل کے والدین نے آپ کی شادی اسی قبیلہ میں کر دی، جس کی وجہ سے قبیلہ جرہم نے مزید اپنی جڑیں مضبوط کر لیں، اور اسی بنا پر قبیلہ بنو اسماعیل پر غالب آ گیا۔ قبیلہ جرہم کے قابض ہونے کی وجہ سے بنو اسماعیل کا قبیلہ عرب میں بکھر گیا۔ بعد ازاں جب قبیلہ
جرہم نے عرب کے لوگوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تو اللہ کے حکم سے بنو اسماعیل کا قبیلہ یکجاں ہو کر قبیلہ جرہم کے لوگوں کو یہاں سے نکال دیا اور دوبارہ اپنے مرکز پر حکمران بن گئے۔ قبیلہ جرہم نے بدلے کی آگ کی وجہ سے جاتے ہوئے سونے کے بنے ہوئے 2 ہرن اور خانہ کعبہ کی قیمتی چیزیں زمزم کے کنویں میں ڈال دیں تاکہ کنویں کا پانی ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے اور یہاں کے لوگ پیاس کی وجہ سے غیر آباد ہو جائیں۔ زمزم کے کنویں میں بھاری مقدار میں ساز و سامان ڈالنے کی وجہ سے زمزم کا کنواں بند ہو گیا اور یہاں تک کہ آہستہ آہستہ اس کا نام و نشان غائب ہو گیا۔ جب حضرت عبد المطلب قبیلہ قریش کے سردار بنے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں 4 مرتبہ زمزم کے کنویں کو کھولنے کا حکم دیا اور زمزم کے کنویں کے متعلق کچھ نشانیوں سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد جب حضرت عبد المطلب بتائی گئی جگہ کے مطابق زمزم کے کنویں کو دریافت کرنے کے لیے جگہ کھدوائی تو آپ کے قبیلے کے کچھ بڑے لوگوں نے آپ کی مخالفت کی، لیکن آپ نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حارث کے ہمراہ زمزم کے کنویں کو دریافت کرنے کا کام جاری رکھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی سے نواز دیا۔ حضرت عبد المطلب نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور دعا مانگی کہ اے اللہ، اگر تم مجھے 10 بیٹوں سے نوازے تو میں ان 10 بیٹوں میں سے ایک کو آپ کے نام قربان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو 10 بیٹے نواز دیے تو آپ نے اپنے سب بیٹوں کے سامنے اپنی آرزو بیان کی تو سب نے کہا کہ اے ابا جان، ہم سب تیار ہیں۔ چنانچہ قرعہ اندازی میں سب کے نام ڈال دیے اور قرعہ میں حضرت عبداللہ حضرت محمد کے والد کا نام نکلا، جو کہ حضرت عبد المطلب کو بہت پیارے اور چہیتے تھے۔ اس باب تاریخ میں 2 روایات ملتی ہیں، ایک یہ کہ جب حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو قربان گاہ کی طرف لے کر چلے تو حضرت عبداللہ کی بہنوں نے منت و سماجت کر کے اپنے ابا جان یعنی حضرت عبداللہ کو قربان ہونے سے بچا لیا، اور دوسرا یہ کہ قبیلہ کے لوگوں نے حضرت عبد المطلب کو سمجھایا کہ اگر یہ روایت چل پڑی تو ہر کسی کو اپنا عزیز ترین بیٹا قربان کرنا پڑے گا، جس سے انسانی نسل متاثر ہو جائے گی۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے اپنا فیصلہ ترک کر دیا اور اس کے بدلے میں دیت یعنی 10 اونٹ ذبح کیے، لیکن قرعہ میں ہر مرتبہ حضرت عبداللہ کا نام نکلتا رہا، یہاں تک کہ آپ ہر مرتبہ 10 اونٹ چڑھاتے 100 اونٹ تک پہنچ گئے، اور اس مرتبہ قرعہ میں حضرت عبداللہ کے نام کی بجائے اونٹوں کا نام نکلا۔ یوں اللہ تعالیٰ کی راہ میں حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کی جان کے بدلے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے والد کی زندگی کو پروان چڑھایا اور آپ کی پیدائش سے چند ماہ قبل حضرت عبداللہ اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔